سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا. ثانی اثنین، وہ حالانکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت بیان ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر فبکا ابو بکر وقال وهل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری جان اور میرا مال آپ کے لیے نہیں ہے؟ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی حالت مرض میں جب وہ مریض تھے، فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کو ایک کتاب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہے کہ میں اولا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور تمام مومنین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولا و افضل ہے. سامعین محترم، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق دین کے اکثر مناسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر کو دی اور عام اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان بن عفان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے میں اول اور حضرت ابو بکر ثانی ہیں. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امام مقرر فرمایا. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت میں بھی ثانی اثنین ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اٹھیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر داخل ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ دین تبلیغ میں، جہاد میں، امامت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مناسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا مرتبہ ہے امت میں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ